لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وذروا ظاهر الإثم وباطنه چھوڑ دو وہ گناہ جو تم ظاہر میں کرتے ہو یا چھپے ہوئے کرتے ہو۔ کچھ گناہ انسان اعلانیہ طور پر کرتا ہے اور کچھ گناہ دوسروں سے چھپا کر کرتا ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ تمام گناہ جو تم کھلم کھلا کرتے ہو یا چوری چھپے کرتے ہو ان سب گناہوں کو چھوڑ دو۔ گناہ کہتے ہیں اللہ رب العزت کے حکم کی نافرمانی کرنا یا نبی علیہ السلام کی مبارک سنت سے روگردانی کرنا۔ گناہ اللہ رب العزت کی نافرمانی ہے، اور جب بھی کسی بڑے کی نافرمانی کی جائے تو اس کی سزا ملتی ہے۔ جتنا بڑا ہوگا سزا بھی اتنی زیادہ ہوگی۔ ایک بچہ گھر میں اپنے باپ کی نافرمانی کرتا ہے، چھوٹی سزا ملے گی۔ وہی اگر بڑا ہو کر قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے اس کو زیادہ سزا ملے گی۔ اللہ رب العزت سب سے بڑے ہیں، جو انسان اس کی نافرمانی کرتا ہے اس کو سزا بھی بڑی ملتی ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے دوست یہ نہ دیکھنا کہ گناہ چھوٹا یا بڑا، بلکہ اس ذات کی عظمت کو دیکھنا کہ جس کی تم نافرمانیاں کرتے ہو۔ گناہ اور اس کی سزا یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ قرآن مجید کی آیت میں ارشاد فرمایا گیا، مَن یعمل سوءًا یجز بہ، جو بھی گناہ کرے گا اسے اس کی سزا ملے گی۔ اس کائنات میں سب سے پہلا گناہ وہ ابلیس نے کیا، شیطان نے کیا، حالانکہ یہ بڑا مقرب تھا اس وقت۔ اس نے زمین کے چپے چپے پہ سجدہ کیا تھا۔ اس کو طاؤوس الملائکہ کہا جاتا تھا۔ جب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اسجدوا لآدم، اے فرشتوں تم آدم علیہ السلام کی طرف سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اللہ رب العزت کی مخلوق میں سب سے پہلی نافرمانی کرنے والا وہ ابلیس ہے۔ لہذا آج بھی اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا تو وہ ابلیس کے رستے پر چلنے والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو اپنے دربار سے دھتکار دیا، ارشاد فرمایا فاخرج منہا فإنک رجیم، نکل جائے یہاں سے تم مردود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، اللہ رب العزت کو اتنا جلال آیا، ارشاد فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک میری لعنتیں تیرے اوپر برستی رہیں گی۔ اس موقع پر شیطان نے 3 غلطیاں کی۔
ذرا توجہ سے بات سننے اور سمجھنے والی ہے۔ 3 غلطیاں شیطان نے اس موقع پر کی۔ سب سے پہلی غلطی کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اور جب پوچھا کہ تم نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہیں کیا، تو آگے سے وہ اپنی لاجک پیش کرنے لگا، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ تو پہلی غلطی تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور دوسری غلطی یہ کہ اس غلطی کو غلطی تسلیم ہی نہ کیا، اپنے نفس کو ملامت ہی نہ کی، اپنے کیے پہ نادم اور شرمندہ بھی نہ ہوا۔ یہ پہلی غلطی سے بڑی غلطی تھی۔ سمجھنے والی بات ہے، گناہ کرنا بڑی غلطی ہوتی ہے، مگر گناہ کو گناہ نہ سمجھنا یہ اس سے بھی بڑی غلطی ہوا کرتی ہے۔ تو شیطان نے پہلی غلطی کی کہ گناہ کیا، اس سے بڑی غلطی کی کہ گناہ کو گناہ تسلیم ہی نہ کیا، نہ نادم ہوا، نہ شرمندہ ہوا، نہ معافی مانگی۔ اور پھر ایک تیسری غلطی ان سب سے بڑی کی کہ جب پروردگار نے فرمایا میرے دربار سے دفع ہو جا، تو اس نے معافی نہیں مانگی، بلکہ اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس ہو گیا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا ہے، اس سے بڑی غلطی اور کوئی نہیں ہوتی۔ قرآن مجید میں فرمایا انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کہ کافر ہی ہیں جو اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں۔ تو 3 غلطیاں شیطان نے کی۔ ایک تو اللہ رب العزت کی حکم عدولی کی، اور دوسری غلطی اس سے بڑی کہ اپنے گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھا، ندامت نہیں ہوئی، شرمندہ نہیں ہوا، معافی نہیں مانگی۔ اور تیسرا بڑا گناہ یہ کر بیٹھا کہ اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس ہو گیا۔ آج اگر ہم بھی گناہ کرتے ہیں تو ہم گویا پہلا قدم جو شیطان نے اٹھایا اس میں برابر کے شریک ہیں۔ لیکن اگر گناہ کر کے ہم شرمندہ ہو جاتے ہیں، ہم معافیاں مانگتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو منانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے ایک قدم گناہ کی طرف اٹھایا، لیکن پھر ہم خیر کی طرف لوٹ آئے۔ اور اگر ہم گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ایک قدم کے ساتھ دوسرا قدم بھی اٹھا لیا۔ مثال کے طور پر ایک تو عورت پردہ نہ کرے اور دوسرا اس کو ضروری بھی نہ سمجھے۔ چلو اگر پردہ نہیں کر پائی تو اپنے آپ کو گنہگار تو سمجھے، یہ تو کہے کہ واقعی میں گنہگار ہوں، اللہ میری غلطی کو معاف کر دے۔ لیکن آگے سے لاجکس پیش کرنا اور یوں کہنا بھی پردہ تو آنکھوں کا ہوتا ہے، چہرے کے پردے سے کیا ہوتا ہے؟ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، پردہ آنکھوں کا ہوتا ہے، مگر آنکھوں پہ پردہ پڑ جاتا ہے۔ آپ کی آنکھوں پہ پردہ پڑ چکا، اور آپ تو آنکھوں کا پردہ کہہ رہی ہیں، ہم آپ کو بتلاتے ہیں ایک دل کا بھی پردہ ہوتا ہے، عقل کا بھی پردہ ہوتا ہے۔ بے پردہ نظر آئیں جو چند بیویاں، اکبر قومی غیرت سے زمین میں گڑ گیا، پوچھا کہ ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ جب مردوں کی عقل پہ پردہ پڑتا ہے تو گھر کی عورتیں بے پردہ ہو جایا کرتی ہیں۔
یوں سمجھیے کہ عورت کے سر سے پردہ اترتا ہے اور مرد کی عقل پہ پڑتا ہے. تو ایک ہوتا ہے گناہ کرنا، اس سے بھی بڑا گناہ یہ کہ گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھنا، نماز بھی نہ پڑھنا اور پھر اس پر شرمندہ بھی نہ ہونا، حرام کھانا اور اس پر اپنے آپ کو مجرم بھی نہ سمجھنا. یہ پہلے گناہ پر دوسرا بڑا گناہ. اور پھر تیسری صورت کیا کہ یوں سمجھنا کہ جی بس ہم تو بہت گناہگار ہیں، ہماری تو اللہ تعالیٰ دعا سنتا ہی نہیں. یہ تیسرا قدم اٹھانے والی بات ہے. جس بندے نے گناہ کیا پہلے قدم پر، پھر گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھا، یہ دوسرا قدم. پھر تیسرا قدم کہ مایوسی والی باتیں کر دی کہ جی ہماری تو اللہ سنتا ہی نہیں، اس نے شیطان سے اپنی نسبت پکی کر لی. جو کچھ ابلیس ملعون نے کیا تھا وہی کچھ اس بندے نے کر لیا. اس حقیقت کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اول تو ہم گناہ کی طرف قدم بڑھائیں ہی نہ، اور اگر نفس کے تقاضے کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے، کسی وجہ سے گناہ کر بیٹھیں تو جب تک اپنے آپ کو اندر میں ملامت نہ کریں، شرمندہ نہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے معافی نہ مانگیں، اس وقت تک ہم چین سے نہ بیٹھیں. اور پھر ہم جتنے بھی بڑے گناہگار ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہوں. یہ کبھی نہ سوچیں کہ ہمارے گناہ معافی کے قابل نہیں، کیونکہ حدیث پاک میں فرمایا گیا اے میرے بندے، اگر تو زمین اور آسمان کے درمیانی خلا کے بقدر گناہوں کو لے کر میرے پاس آئے گا تب بھی میری رحمت ان گناہوں کو معاف کر دے گی. تو شیطان نے 3 غلطیاں کی اور گناہ کا مرتکب ہوا. جو انسان گناہ کے راستے پر چلے گا وہ گویا اس کے نقش قدم پر چلنے والا بنے گا. گناہ اور سزا یہ 2 چیزیں لازم و ملزوم ہیں. پروردگار نے فرما دیا مَن یعمل سوءًا یجز بہ، جو بھی گناہ کرے گا اس کو سزا مل کے رہے گی. اس میں کوئی عربی ہو یا اجمی، گورا ہو یا کالا، چھوٹا ہو کے بڑا، مرد ہو یا عورت، سب کے لیے ایک برابر کا اصول ہے. مَن یعمل سوءًا یجز بہ، جس نے بھی گناہ کیا اس کو اس کی سزا مل کر رہے گی. ایک تو آخرت میں سزا ملے گی اور کچھ سزا اس دنیا میں ملے گی. گناہ اور اس کی سزا یہ 2 چیزیں لازم و ملزوم ہیں. جو انسان گناہ کرے گا وہ سزا سے بچ نہیں سکتا. ہاں سزا سے پہلے معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. گناہ کیا اور پھر معافی بھی نہ مانگی اب سزا آتے رہے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی مصیبت تم پر آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. توجہ فرمائیے، ذرا اہم بات ہے. گناہ کی سزا 3 شکلوں میں ملتی ہے. گناہ کی سزا اگر گناہ سے توبہ نہ کی جائے تو گناہ کی سزا ملنے کی 3 صورتیں ہوتی ہیں. سب سے پہلی صورت کہ جیسے گناہ کیا ویسے ہی کوئی مصیبت آ پڑی. آپ ذرا اپنی زندگی پہ خود اٹھیں،
ہم میں سے کتنوں کو یہ تجربہ ہوا ہوگا، جب بھی الٹا کام کیا، کوئی نہ کوئی بری خبر سنی، کوئی نہ کوئی برا معاملہ ہوا، یہ نکیر کہلاتی ہے، اللہ تعالی کی طرف سے سزا، نقد سزا۔ یہ سزا نقد کیوں ملتی ہے؟ اس لیے کہ بندہ باز آئے اور آئندہ گناہ کرنے سے بچ جائے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ میرا بندہ گناہوں سے بچے، میرے در کی طرف آئے، تو کئی مرتبہ گناہ کے ساتھ فوراً ہی اس کو کوئی پریشانی بھیج دیتے ہیں، تو بندہ پریشان ہو کر اللہ کے در کی طرف آتا ہے، معافیاں مانگتا ہے، روتا دھوتا ہے۔ اب یہ پریشانی اس کے لیے بخشش کا سبب بن جاتی ہے۔ پاک ہے وہ پروردگار جو اپنے گنہگار بندوں کو پریشانیوں کی رسیوں میں جکڑ جکڑ کر اپنے در کی طرف بلا رہا ہوتا ہے۔ کوئی خلاف شریعت کام کیا تو کوئی نہ کوئی مصیبت بن گئی۔ چنانچہ کتنے لوگوں نے اس بات کی تصدیق کی، تھوڑا سا انسان واچ فل رہے، آبزرو کرتا رہے، تو اس کو یہ چیز اپنی زندگی میں صاف نظر آئے گی۔ دھوکہ دیا، اپنے ساتھ وہی معاملہ ہوا، عدلے کا بدلہ۔ تو گناہ کے بدلے کوئی نہ کوئی پریشانی، مصیبت بندے پر بھیج دی جاتی ہے، بیماری بھیج دی جاتی ہے، اپنا نقصان ہو جاتا ہے کوئی۔ یہ نقد سزا کہلاتی ہے، یہ پہلی صورت ہے، اس کو نکیر کہتے ہیں۔ ایک دوسری صورت ہے کہ اللہ تعالی حلیم ہے، فوراً سزا نہیں دیتے، اس بندے کو ڈھیل دے دیتے ہیں، اس کو تاخیر کہتے ہیں، کہ سزا ملنے میں تھوڑی دیر ہو جانا۔ اب ہم اس تاخیر کو نہیں سمجھتے، مگر کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہ کی سزا ملنے میں تاخیر ہوتی ہے، ملتی ضرور ہے۔ مثال کے طور پر جوانی میں اللہ کی نافرمانیاں کی، اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں خامد کو اس کے ساتھ محبت والا تعلق جو تھا اس سے محروم کر دیا۔ اب جس عورت کو بڑھاپے میں خامد کی محبت نہ ملے، ہمدردی نہ ملے، وہ تو بہت ہی زیادہ پریشان حالت میں زندگی گزارتی ہے۔ گناہ جوانی کے، سزا بڑھاپے میں مل رہی ہے۔ جوانی میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی، اللہ نے بڑھاپے میں اولاد کو نافرمان بنا دیا۔ جوانی میں نافرمانیاں کی، اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں رزق کو تنگ کر دیا۔ اب جب عورت بوڑھی ہو اور خامد کا کام کاج کوئی نہ ہو، اولاد نافرمان بن جائے، تو وہ عورت تو زندہ درگور ہونے کی مانند ہوتی ہے۔ کتنی پریشان ہوتی ہے، وہ اپنی پریشانیاں بتا بھی نہیں سکتی، در در کے دھکے کھانے پڑتے ہیں، ذلیل و خوار ہونا پڑتا ہے۔ یہ تاخیر ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک صاحب کہنے لگے کہ حضرت بہت پریشانی آ گئی ہے، میں اپنی زندگی کو دیکھتا ہوں تو میں کوئی کبیرہ گناہ کرتا تو نہیں ہوں، یہ پریشانی کیسی؟ اس عاجز نے ان کو پوچھا کہ یہ بتائیں کہ اس وقت تو آپ کی زندگی بیعت ہونے کے بعد بدل گئی، آپ کوئی نافرمانی نہیں کرتے ارادے کے ساتھ، یہ بتائیں آپ نے جوانی میں ایسے گناہ کیے کہ جس کی ابھی تک پکی معافی نہ مانگی ہو؟ کہنے لگا حضرت بہت سارے گناہ ایسے ہوں گے جن کی معافی نہیں مانگی۔ تو میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ جوانی کے ان گناہوں کی سزا اس عمر میں آ کے مل رہی ہے۔
یہ تاخیر ہوتی ہے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شاگرد تھا، اس نے کسی غیر کے چہرے کو دیکھا محبت بھری نظر سے، تو شیخ نے اسے منع کیا کہ تم اس سے توبہ کر لو۔ اس نے اس کو ہلکا سمجھا، میں نے تو ایسے ہی بس دیکھا تھا، توبہ نہ کی۔ اس گناہ کا وبال یہ پڑا کہ 20 سال کے بعد قرآن مجید کا حفظ مکمل بھول گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی نعمت سے 20 سال کے بعد محروم کر دیا۔ تو ہمیں جب سزا ملتی ہے تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ یہ اسی وقت کے نقد گناہ کی سزا ہے۔ کیا پتہ ابتدائی جوانی میں گناہ کیے ہوں اور توبہ ہی نہ کیے۔ اس لیے کہتے ہیں اول تو گناہ نہ کرے، اور اگر ہو جائے تو توبہ کیے بغیر چین نہ آئے۔ تو کبھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نقد سزا نکیر ہوتی ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاخیر ہوتی ہے۔ اور ایک تیسری چیز ہے، تیسری صورت، اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر۔ یہ خفیہ تدبیر کیا بھائی؟ کہ اللہ تعالیٰ ایسی طرح سے سزا دیتے ہیں کہ بندہ اس کو سزا سمجھ ہی نہیں رہا ہوتا۔ وہ سزا ہی نہیں سمجھتا اس کو۔ مثلاً قرآن مجید میں فرمایا، سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، کہ جب وہ قوم بھول گئی جو اس کو نصیحت کی گئی تھی، ہم نے ان پر نعمتوں کے دروازے کھول دیے، حَتَّى إِذَا فَرِحُوا، حتیٰ کہ جب خوب مزے لوٹنے لگے نعمتوں کے، اخذناہم بغتۃ، ہم نے اچانک ان کو پکڑ لیا۔ تو کئی مرتبہ انسان گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں اور زیادہ کر دیتے ہیں تاکہ یہ اچھی طرح غافل ہو، اور پھر میں اس کو اچھی طرح پکڑوں۔ اس لیے جب بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہو اور اوپر سے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بھی دیکھ رہا ہو کہ میرے اوپر بہت برس رہی ہیں، تو یہ بڑا ڈرنے کا مقام ہوتا ہے۔ اس لیے کہ یہ نعمتیں ایسے نہیں مل رہی، یہ بندے کو اچھی طرح مجرم بنا کر پکڑنے والی بات ہے۔ اور آج ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر نعمتیں برس رہی ہوتی ہیں، ہم گناہوں پہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ خفیہ تدبیر ایسی ہوتی ہے کہ بندے کو محسوس ہی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ گناہ کیا اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری دے دی کہ جس کو یہ سزا سمجھ نہیں رہا، مثلاً پیٹ میں السر کر دیا، سارا دن کھانے بناتی ہے، خود کھانے کے قابل نہیں، مہمانوں کی ضیافتیں دعوتیں ہو رہی ہیں اور خود صرف 7 اپ اور کوک پی کے گزارے کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں ان کے ہاتھوں سے بنواتے ہیں، مگر اس کو اللہ نے نعمتوں سے محروم کر رکھا ہے، بلڈ پریشر کا مریض بنا دیا، کوئی ایسی بیماری لگا دی کہ نعمتیں ہونے کے باوجود نعمتوں سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر ہوتی ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک عالم کسی کبیرہ گناہ میں ملوث ہو گیا۔ اب وہ ڈرتا بھی تھا کہ بھائی مجھ پر کہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ نہ آئے، مگر نفس کے ہاتھوں مجبور تھا، گناہ بھی کر بیٹھتا تھا، ڈرتا بھی تھا، گناہ بھی کر بیٹھتا تھا۔ چنانچہ ایک دن اس نے دعا مانگی، اے اللہ آپ کتنے کریم ہیں کہ میں آپ کی نافرمانیاں کر رہا ہوں اور آپ نے اپنی نعمتیں مجھ پر سلامت رکھی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا، اے میرے بندے،
یہ تیرا احساس غلط ہے، نعمت سلامت نہیں، تو نعمتوں سے محروم ہو رہا ہے۔ تو وہ بڑا حیران ہوا، اے اللہ میں کس نعمت سے محروم ہوا؟ تو پروردگار نے الہام فرمایا کہ سوچو، جس دن تم نے پہلی مرتبہ کبیرہ گناہ کیا تھا، اس دن سے لے کر آج تک ہم نے تمہیں مناجات کی لذت سے محروم کر دیا۔ تب اس کو فیل ہوا کہ واقعی جب اس نے کبیرہ گناہ کیا تھا، اس کے بعد سے دعا میں رونا یہ نعمت اس سے چھن چکی تھی۔ اب ہمیں جو دعا میں رونا نہیں آتا، ہمیں جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا نہیں آتا، کیا پتا ہمارے گناہ کا کوئی وبال ہو، ہمارے دل پتھر بن گئے، اثر نہیں ہوتا، تس مت نہیں ہوتے، کیا پتا کسی گناہ کا اثر ہو، ہم اس کو سزا ہی نہیں سمجھتے۔ تو گناہ کی سزا کبھی کبھی خفیہ تدبیر کی شکل میں آتی ہے۔ مثال کے طور پہ آدمی یہ سمجھتا ہے جی میں تہجد نہیں پڑھتا، یہ بھی سوچ کا انداز ہے کہ میں تہجد نہیں پڑھتا، اور ایک سوچ کا انداز یہ بھی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو اتنا ناپسند ہوں کہ رات کے اس آخری نورانی وقت میں اللہ تعالیٰ میری شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ایک جماعت کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ دنیا میں فلاں فلاں بندہ مجھے ناپسند ہے، تہجد کا وقت ہے، ان میں سے کسی کی آنکھ کھلنے نہ پائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے ان کو لوریاں دے کے سلا دیتے ہیں۔ تو ہم نے تو سوچا ہم تہجد کے لیے نہیں اٹھتے، کیا پتا کہ یہ کسی گناہ کا وبال ہو اور اللہ تعالیٰ مصلی پہ بیٹھ کر شکل دیکھنا پسند بھی نہ کرتے۔ تینوں میں سے کسی نہ کسی ایک صورت میں انسان کو سزا ضرور ملتی ہے، یا تو نقد سزا، یا پھر سزا میں تاخیر ہوتی ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خفیہ تدبیر ہوتی ہے۔ انسان کے دل پر جب ظلمت آتی ہے اس کی تین نشانیاں ہیں، توجہ سے سنیے، فائدہ ہوگا کہ جب انسان کا دل پتھر بنتا ہے، سخت ہوتا ہے، سیاہ ہوتا ہے، دل پر اللہ تعالی کی طرف سے مہر جباریت لگتی ہے، تو اس کی تین نشانیاں ہیں۔ سب سے پہلی نشانی کہ انسان کے اندر سے گناہوں کی جھجک ختم کر دی جاتی ہے۔ مثلا پہلے غیر مرد سے بات کرتے ہوئے جھجکتی تھی، اب جھجک ختم ہو گئی۔ پہلے بے پردہ نکلنے سے گھبراتی تھی، اب وہ گھبراہٹ ختم ہو گئی۔ پہلے جھوٹ بولتی تو دل میں شرمندہ ہوتی تھی، اب بچی جھوٹ بھی بولتی ہے اور پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ تو جب بھی گناہ کی جھجک ختم کر لی جائے، ہوتی تو جھجک ہی ہے نا، اسی جھجک کا دوسرا نام حیا ہے۔ حیا ہی ہے جو انسان کو گناہوں سے بچا لیتا ہے، اور جب یہ حیا اتر جاتے تو حدیث میں فرمایا اعمل ما شئت، پھر جو چاہے مرضی کرتا تھا۔ تو دل پر مہر لگنے کی پہلی علامت کہ انسان کے اندر سے گناہ کی جھجک ختم کر دی جاتی ہے۔ اب فون پہ لمبی لمبی باتیں ہو رہی ہیں، اپنے ایک گناہ کو چھپانے کے لیے 10 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، اب دل میں روگ پالا ہوا ہے۔ تو یہ پہلی علامت ہوتی ہے کہ گناہ کی جھجک ختم ہو جاتی ہے۔ دوسری علامت، نیکی کا شوق بندے کے دل سے نکال لیا جاتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کتنی بچی ہیں
ان کو عبادت کا شوق نہیں، ماں کے کہنے سے نماز بھی پڑھ لیں گی، میاں کے کہنے سے بھی نماز بھی پڑھ لے گی، کہ نہیں پڑھوں گی تو آ کے بولے گا۔ اپنے شوق سے عمل کرنا یہ نصیب نہیں ہے۔ میں بھاگ بھاگ کے نیکی کروں، میں تلاوت کروں، میں نفلیں پڑھوں، میں تہجد پڑھوں، میں اچھی محفلوں میں پہنچوں، یہ جو نیکی کا ایک شوق دل میں ہوتا ہے وہ شوق نکال دیا جاتا ہے۔ ایسا شوق کہ نماز پڑھتی ہیں تو دعا مانگنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ یہ سب علامتیں ہیں۔ تو پہلی علامت گناہوں کی جھجک انسان کے اندر سے ختم کر دی جاتی ہے۔ دوسری علامت نیکی کا شوق اس سے چھین لیا جاتا ہے۔ اور تیسری علامت کہ پھر اس کو لوگوں کی نصیحت بری لگنے لگ جاتی ہے۔ مثلاً کوئی اسے اچھی بات کر دے کہ بیٹی یہ کام ایسے نہیں، ایسے کرنا چاہیے، اب اس کو وہ تنقید سمجھتی ہے۔ مجھے کوئی کیوں ٹوکتا ہے، یہ نہیں سوچتی کہ کہنے والے نے نصیحت کی، اچھی بات کی، نصیحت بری لگتی ہے۔ میں اسے سمجھوں ہوں دشمن جو مجھے سمجھائے ہے۔ آج کل کی جوان بچیوں کو ماں سمجھائے تو ماں بری لگتی ہے، آج کل کے بچوں کو باپ سمجھائے باپ برا لگتا ہے، استاد سمجھائے تو استاد بھی برا۔ جو دوست بگاڑتے ہیں وہ اچھے لگتے ہیں اور جو نصیحتیں کرتے ہیں وہ برے لگتے ہیں، انسان ان سے دور بھاگتا ہے۔ تو یاد رکھنا، جب انسان کو نصیحت بری لگے یہ دل پر ظلمت آنے کی تیسری علامت ہوتی ہے۔ خامن نے کہا بیوی کو کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی، اب بجائے اس کے کہ وہ غلطی مانے کہ ہاں میں نے نہیں پڑھی، وہ ٹو لگائے گی کہ میرے میاں کو بتایا کس نے، گھر میں سے کس نے بتایا، ساس نے بتایا ہے، نند نے بتایا ہے، بیٹے نے بتایا ہے، بیٹی نے بتایا ہے۔ اب وہ ٹو لگا کے اس بندے کے ساتھ جھگڑا کرے گی کہ تم نے بتایا ہی کیوں۔ یہ نہیں سوچے گی کہ جو بات کہی گئی میری اصلاح کے لیے تھی، بہتر تھی، مجھے میری غلطی پر تنبیہ کی گئی، نہیں، نصیحت بری لگتی ہے۔ تو یہ تین علامتیں قلب کے اوپر مہر جباریت لگنے کی ہوا کرتی ہیں۔ پہلی بات کہ انسان سے گناہوں کی جھجک ختم کر دی جاتی ہے۔ دوسری بات، نیکی کا شوق اس سے چھین لیا جاتا ہے۔ اور تیسری بات کہ نصیحت کی بات اس کو بری لگتی ہے۔ ہمارے اکابرین کا یہ طریق تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کوئی مشورہ دیتا کہ امیر المومنین ایسے نہیں ایسے کرنا چاہیے تو وہ ان کے شکر گزار ہوتے تھے، دعا مانگتے تھے کہ جو شخص میرے پاس میرے عیبوں کا تحفہ لائے گا، جو شخص میرے پاس میرے عیوب کا تحفہ لائے گا، میں اس شخص کے لیے مغفرت کی دعائیں کروں گا۔ تو ہمارے اکابر تو ان لوگوں کو جو اصلاح کرتے، بتاتے، کہتے، ان کو اپنا محسن سمجھتے تھے، لیکن جب دل پر مہر ہوتی ہے تو انسان اس اصلاح کرنے والے کو اپنے محسن کی بجائے اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ یہ تو ہر وقت ہی میرے پیچھے پڑا رہتا ہے، میاں ساس تو ہر وقت ہی میرے پیچھے پڑی رہتی ہے۔ یہ نہیں سوچا کہ انہوں نے جو بات سمجھائی اچھی سمجھائی۔ تو نصیحت جب بری لگنے لگے تو یہ دل پر مہر لگنے کی تیسری علامت ہوتی ہے۔ اسی طرح جب کسی بندے کا نیکی اور عبادت کی وجہ سے دل منور ہو، اس کی بھی تین علامتیں ہوتی ہیں۔ ہمارے مشائخ نے ایک ایک چیز کو کھول کھول کے لکھا۔ دل کے منور ہونے کی پہلی علامت
کہ اللہ رب العزت اس شخص کے چہرے پہ نور عطا فرما دیتے ہیں. عبادت کا نور اس کے چہرے پہ اللہ سجا دیتے ہیں. جو وہ تنہائیوں میں بیٹھ کے، خلوتوں میں بیٹھ کے اپنے رب کو یاد کرتا ہے، رات کی تاریکیوں میں اپنے پروردگار کی عبادتیں کرتا ہے، اللہ ان عبادتوں کا نور اس شخص کے چہرے پہ سجا دیتے ہیں. اس کو صلحاء کا نور کہتے ہیں. اس لیے اللہ والوں کی پہچان اذا رؤوا ذکر اللہ، جب تم انہیں دیکھو تمہیں اللہ یاد آ جائے. اب دو طرح کے لوگ ہیں دنیا میں. ایک وہ لوگ جو ٹی وی سٹار اور فلم سٹار اور پاپ میوزک کے سنگر ہوتے ہیں، کبھی ان کی بھی شکلیں کوئی دیکھے، بکھرے بال ہوتے ہیں، اجڑے ہوئے چہرے، جیسے کنو کو نچوڑو تو جو باقی بچتا ہے یہی ان کا چہرہ ہوتا ہے. خزاں ان کے چہرے پہ ٹپک رہی ہوتی ہے. آدمی اگر غور سے دیکھے اس کو لعنت برستی نظر آتی ہے ان کے چہروں پہ. اور دوسری طرف اللہ والوں کے چہروں کو دیکھو، پرسکون چہرے، منور چہرے، جیسے ستارے آسمان پر چمکتے ہیں ایسے اللہ والوں کے چہرے نور سے چمک رہے ہوتے ہیں. جب انسان دیکھے گا اس کو ان کے چہرے پہ طمانینت اور سکون نظر آئے گا. تو یہ سب سے پہلی علامت، دل جب منور ہوتا ہے تو پہلی علامت کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے چہرے پر اس کی عبادت کے نور کو سجا دیتے ہیں، خدائی میک اپ ہو جاتا ہے. دوسری علامت، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو دل میں سرور عطا فرما دیتے ہیں، چنانچہ قلبی ذکر مل جاتا ہے اور ہر وقت ان کو اپنے اندر اللہ اللہ کی کیفیت محسوس ہوتی ہے. ان کو آپ اکیلا تنہائی میں بٹھا دو، گھنٹوں بیٹھیں گے، ان کا دل نہیں گھبرائے گا، اس لیے کہ وہ اکیلے نہیں ہوتے، وہ اپنے پروردگار کے پاس ہوتے ہیں. تو دل میں سرور ہوتا ہے. جائیے کس واسطے اے درد میں خانے کے بیچ، جائیے کس واسطے اے درد میں خانے کے بیچ، کچھ عجب مستی ہے اپنے دل کے پیمانے کے بیچ. جب دل کے پیمانے میں مستی آ جاتی ہے تو پھر انسان باہر کی دنیا کی لذتوں سے بے رغبت ہو جاتا ہے. وہ مصلی پہ بیٹھا اتنا مزہ آ رہا ہوتا ہے کہ وہ اس کے الفاظ میں بیان بھی نہیں کر سکتا. آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمارے جن مشائخ نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں پڑھی، آخر ان کو مصلی پہ بیٹھ کے کچھ لطف اور مزہ آتا تھا نا، جو ساری رات گزر جاتی تھی. کسی چیز میں مزہ نہ آئے تو وہ تو 2 گھنٹے بیٹھنا مشکل. آج دنیا انڈین فلمیں لگا کے جب رات کو بیٹھتے ہیں تو 3 گھنٹے گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا. فلم ختم ہونے پر کہتے ہیں وقت ختم ہو گیا. یہ اسکرین کے تماشے دیکھتے ہیں اور ان کو 3 گھنٹے گزرنے کا پتہ نہیں چلتا. اللہ والے اپنے دل کی اسکرین پہ تماشے دیکھتے ہیں، ان کو رات گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتے ہیں نا کہ سردیوں کی لمبی رات نفل پڑھتی رہی، سلام پھیرا تو فجر کا وقت قریب تھا، رونے بیٹھ گئی، دعا مانگی، اللہ میں نے تو 2 ہی رکعت کی نیت باندھی تھی، تیری راتیں کتنی چھوٹی ہیں کہ میری 2 رکعت میں تیری ساری رات ختم ہو گئی. تو قلب منور ہونے کی، دل زندہ ہونے کی 3 علامتیں. پہلی علامت چہرے پہ نور ہوتا ہے، دل میں سرور ہوتا ہے. اور تیسری علامت کہ پروردگار ان کا وکیل بن جاتا ہے، پروردگار ان کے کاموں کو سنوارتا ہے، ان کو دنیا کے معاملوں میں الجھاتا نہیں. مثال کے طور پر جیسے ایک دوڑنے والے گھوڑے ہوتے ہیں،
عام گھوڑے کی قیمت اگر ہزاروں میں ہے تو جو ریس کا مقابلہ کرنے والے گھوڑے ہیں ان کی قیمت لاکھوں میں ہوتی ہے. اب یہ لاکھوں کی قیمت والے گھوڑے ان کو کبھی کوئی عام گدے گاڑی میں نہیں باندھتا. کیوں نہیں باندھتا؟ وہ کہے گا کہ یہ تو ریس لگانے والے تیز رفتار گھوڑے ہیں، ان کو گدے گاڑی کی جگہ کیسے استعمال کروں؟ بالکل اسی طرح جو دین کا کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ تیز رفتار گھوڑوں کی مانند ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کی گدھے گاڑی میں باندھنا پسند ہی نہیں فرماتے. دنیا کے کاموں میں اللہ نہیں الجھاتے، ان کے دنیا کے کام اللہ سنوار دیتے ہیں. آپ نے کئی دفعہ دیکھا نا، جو کام شروع کرو وہی اٹک جاتا ہے، جو آج شروع کرو وہی اٹک گیا، جدھر قدم اٹھایا وہیں رک گیا. تو لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں حضرت کیا ہر کام کہیں نہ کہیں رک جاتا ہے. اصل میں یہ گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں تو پھر انسان جس کام میں قدم اٹھا لیتا ہے اللہ ہر اس کام کے اندر سرخروئی عطا فرما دیتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، اے میرے بندے، ایک تیری مرضی ہے ایک میری مرضی ہے. اے میرے بندے، ایک تیری مرضی ہے ایک میری مرضی ہے. اگر تو چاہے کہ وہ پورا ہو جو تیری مرضی ہے تو میرے بندے میں تجھے تھکا بھی دوں گا اور تیری مرضی کو بھی پورا نہیں ہونے دوں گا. اور اگر تو چاہے کہ وہ پورا ہو جو میری مرضی ہے تو میرے بندے میں تیرے دنیا کے کاموں کو بھی سنوار دوں گا اور تیری مرضی کو بھی پورا کر دوں گا. تو دل منور ہونے کی 3 علامتیں: چہرے پہ نور ہوتا ہے، دل میں سرور ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کا کار ساز بن جاتا ہے، ان کے کاموں کو سنوارنے والا بن جاتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم گناہوں سے بچیں، نیکوکاری کی زندگی گزاریں، تو ہمیں اپنے پچھلے گناہوں سے سچی توبہ کرنی ہے. ہمارے مشائخ نے لکھا کہ 3 باتوں میں اللہ تعالیٰ بھرپور مدد فرماتے ہیں. پہلی بات، اگر کوئی انسان مسجد بنانے کا ارادہ کر لے نیک نیتی کے ساتھ، بھلے اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اللہ تعالیٰ کبھی اس کو لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیتے، بالآخر مسجد کی تعمیر کی کوئی نہ کوئی صورت بنا دیتے ہیں. مسجد بنانے میں اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ بھرپور مدد ہوتی ہے. ایک بات. دوسری بات کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہے اور اس کے پاس وسائل نہیں، تیاری نہیں، جہیز نہیں بنا، مگر وہ بچی کی تاریخ طے کر دیتا ہے، یہ بچی کا فرض اٹھانا اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا مقبول عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو موقع پہ شرمندہ نہیں ہونے دیتے. کوئی نہ کوئی ایسی صورت بنتی ہے کہ وہ بچی عزت کے ساتھ اپنے نئے گھر رخصت ہو جاتی ہے. تیسری بات، جب کوئی انسان گناہ چھوڑنے کا پکا ارادہ کر لیتا ہے تو اب اللہ تعالیٰ اس گناہ سے بچنے میں اس بندے کی بھرپور مدد فرماتے ہیں. اس لیے یہ نہ دیکھیں کہ میں یہ گناہ نہیں چھوڑ سکتی، بلکہ یہ سوچیں کہ میرا پروردگار اگر چاہے تو وہ مجھے اس گناہ سے بچا سکتا ہے. جیسے چھوٹا بچہ پریشان ہوتا ہے، اپنے والد کو پکارتا ہے، اسی طرح بندہ پریشان ہوتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنی پروردگار کو پکارے. اگر آپ سمجھتی ہیں کہ شیطان آپ کو گناہ سے پیچھے ہٹنے نہیں دیتا، اپنے رب کو پکاریے اور پھر اس کی مدد کے نظارے آنکھوں سے دیکھیے. تو ان 3 کاموں میں اللہ تعالیٰ کی بھرپور مدد ہوتی ہے: مسجد بنانے میں، بیٹی کا فرض ادا کرنے میں،
اور تیسری چیز گناہ کو چھوڑنے میں اللہ تعالیٰ کی بھرپور مدد ہوتی ہے۔ تین باتیں لوہے کی لکیریں، آج تین ہی باتوں کا تذکرہ ہی چلتا رہا، تو تین باتیں آخری سن لیجئے۔ یہ لوہے کی لکیریں ہمیشہ آپ ان کو سچ پائیں گے۔ پہلی بات، جو انسان جتنا اللہ رب العزت سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق اسی قدر اس سے محبت کرتی ہے۔ یہ طے شدہ بات ہے۔ آپ نے دیکھا اللہ والوں کو، لوگ ان سے کیسے ٹوٹ کے پیار کرتے ہیں، بڑے کیا چھوٹے کیا، کیوں پیار کرتے ہیں؟ وہ کوئی سونے کے بنے ہوئے تو نہیں ہوتے، ان کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت جتنی زیادہ ہوتی ہے، ان کا دل مقناطیس بن جاتا ہے، وہ خود بخود لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے۔ تو جو انسان جس قدر اللہ رب العزت سے محبت کرے گا، اللہ تعالیٰ کی مخلوق اسی قدر ان سے محبت کرے گی۔ دوسری بات، جو انسان جس قدر اللہ رب العزت سے ڈرے گا، اللہ تعالیٰ کی مخلوق اسی قدر اس سے مرعوب رہے گی۔ چنانچہ اللہ والوں کو ایک روب نصیب ہوتا ہے۔ وہ کوئی تھانے دار تو نہیں ہوتے، نہ وہ ہر وقت کسی کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہوتے ہیں، مگر نہیں، ایک ہیبت ہوتی ہے، ایک روب ہوتا ہے، ایک جھجک ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نصرت بالرعب، اللہ نے روب کے ذریعے سے میری مدد فرمائی۔ حدیث پاک میں آتے ہیں، نبی علیہ السلام کا روب مسیرت شہر، نبی علیہ السلام جہاں ہوتے ایک مہینہ کی مسافت اس سے آگے تک ان کا روب اثر انداز ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب کو ایسا روب مل گیا تھا۔ چنانچہ ابوبکر عمر رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے تھے، ہم نے کئی مرتبہ نبی علیہ السلام سے ایک بات کرنی ہوتی تھی، مگر جب آپ کے سامنے ہوتے تھے آپ کی ہیبت ایسی تھی کہ ہماری زبان کھلتی نہیں تھی۔ یہی اللہ والوں کی نشانی ہوتی ہے۔ نہ تاج و تخت میں، نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں جو آپس میں بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم نے یہ بھی پوچھنا ہے، یہ بھی پوچھنا ہے، یہ بھی پوچھنا ہے، اور جب شیخ کے سامنے آتے ہیں تو ان کی زبان گنگ ہو جاتی ہے۔ نگہبانی کرے کتنی ہی کوئی شیشہ دل کی، نگہبانی کرے کتنی ہی کوئی شیشہ دل کی، مگر شیشہ ہے پھر شیشہ شکستہ ہو ہی جاتا ہے۔ کوئی کتنا بھی ہو خوددار، لیکن ہم نے دیکھا ہے حضور حسن آ کر دست بستہ ہو ہی جاتا ہے۔ اللہ والوں کے سامنے آتے ہیں دست بستہ ہو جاتے ہیں۔ یہ روب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو۔ تو پہلی بات، جو انسان جس قدر اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق اسی قدر اس سے محبت کرتی ہے۔ دوسری بات، جو انسان جس قدر اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے، اللہ کی مخلوق اسی قدر اس سے مرعوب ہوتی ہے۔ اور تیسری بات کہ جو انسان جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اتنا ہی اللہ کی مخلوق اس کی خدمت میں مشغول ہوتی ہے۔ آپ نے اللہ والوں کو دیکھا ہوگا، خدمت کرنے کے لیے لوگ ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ کوئی غلام تو نہیں ہوتے، ان کی ماؤں نے ان کو آزاد جنا، مگر اللہ تعالیٰ محبت ایسی دل میں ڈال دیتے ہیں کہ یہ ان کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ ہارون رشید اپنے محل کی کھڑکی سے کھڑا مسجد کا نظارہ دیکھ رہا ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ آئے،
دو شاگرد پیچھے پیچھے تھے، وہ آپ کے جوتے اٹھانا چاہتے تھے۔ جب آپ جوتے اتار کر اندر داخل ہوئے تو ایک شاگرد کا ہاتھ ایک جوتے پہ پڑا، دوسرے کا دوسرے پر۔ اب انہوں نے کیا سوچا کہ ایک نے رومال بچھایا اور دونوں جوتے اس میں ڈالے، ایک نے ایک طرف سے رومال پکڑا، دوسرے نے دوسری طرف سے، اور اس طرح حضرت کے جوتے مسجد میں لے کر داخل ہوئے۔ جب ہارون رشید نے دیکھا تو ٹھنڈی سانس لی۔ زبیدہ خاتون نے پوچھا کہ بادشاہ سلامت کیا ہوا؟ تو کہنے لگا کہ یوں تو دنیا ہمیں بادشاہ کہتی ہے، لیکن ہمارے جوتے اٹھانے کے لیے کون جھگڑتا ہے؟ یوں تو دنیا ہمیں بادشاہ کہتی ہے، لیکن ہمارے جوتے اٹھانے کے لیے بھلا کون جھگڑتا ہے؟ تو یہ اللہ والوں کو اللہ شان دیتے ہیں، ان کے جوتے اٹھانے کے لیے لوگ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بات اپنی جگہ 100% سچی کہ جو انسان نیکی کرے گا اس کا اجر ملے گا، اور جو انسان گناہ کرے گا اسے اس کی سزا ملے گی۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم فوراً سچی توبہ کر کے اللہ تعالی کی سزا سے بچ جائیں، ورنہ گناہ کا وبال پتہ نہیں کس شکل میں ہمیں سامنے ملے۔ جوانی کے گناہوں سے توبہ نہ کی اور بڑھاپے میں پکڑ آ گئی تو بہت انسان مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ در در کے دھکے کھاتا ہے، بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے تو مصیبت میں پڑ جاتا ہے۔ اس لیے گناہوں سے توبہ کرنے میں ہمیشہ جلدی کرنی چاہیے۔ ایک حدیث پاک سنا کر بات مکمل کی جاتی ہے، مگر اس عاجز کا دل چاہتا ہے کہ تمام مستورات اس حدیث پاک کو زبانی یاد کر لیں۔ یہ ایک حدیث پاک آپ اگر اپنے دماغ میں یاد رکھیں گی، تازہ رکھیں گی، تو آپ کی زندگی کا رخ بدلنے میں بہت آسانی ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے کوزے میں سمندر کو بند کر دیا ہے۔ عجیب حدیث ہے، عربی میں اس کی عبارت پڑھنے کی بجائے اردو میں ترجمہ عرض کر دوں گا تاکہ سب کے لیے یاد کرنا آسان ہو۔ پہلے حدیث کے مفہوم کو ذرا سمجھنے کی کوشش فرمائیں۔ نبی علیہ السلام کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے، نیکی پرانی نہیں ہوگی، نیکی پرانی نہیں ہوگی، گناہ بھلایا نہیں جائے گا۔ نیکی پرانی نہیں ہوگی، گناہ بھلایا نہیں جائے گا، اور بدلہ دینے والا پروردگار کبھی فنا نہیں ہوگا۔ نیکی پرانی نہیں ہوگی، گناہ بھلایا نہیں جائے گا، بدلہ دینے والا پروردگار کبھی فنا نہیں ہوگا، اب جیسے چاہو ویسے بن جاؤ۔ پھر توجہ فرمائیے، کتنی پیاری بات کہی ہمارے آقا اور سردار نے۔ فرمایا کہ نیکی پرانی نہیں ہوگی، گناہ بھلایا نہیں جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نے گناہ کیے اب وہ بس فرشتوں کو بھی بھول گئے، نام اعمال سے بھی نکل گئے، نہیں۔ جب تک توبہ نہیں کریں گے اس وقت تک وہ گناہ موجود رہیں گے۔ تو فرمایا نیکی پرانی نہیں ہوگی، گناہ بھلایا نہیں جائے گا، بدلہ دینے والا پروردگار کبھی فنا نہیں ہوگا، اب جیسے چاہو ویسے بن جاؤ۔ اللہ رب العزت ہمیں حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم گناہوں سے توبہ میں جلدی کریں اور اپنے رب کو منانے کی کوشش میں لگ جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے پیغام ملا ہے
یہاں آنے سے پہلے یہ کہا گیا کہ کچھ مستورات تو بتائے ہونا چاہتی ہیں، کچھ ہیں جو نئی سلسلے میں بیعت ہونا چاہتی ہیں، کیونکہ یہ آخری محفل ہے اس سفر کی، تو اس لیے توبہ کے کلمات پڑھا دیں۔ اس دوست کے یہ کہنے پر اس عاجز کے دل میں خیال آیا کہ چلو اسی عنوان پر کچھ باتیں عرض کر دیں گے، تو اس لیے ابھی توبہ کے کلمات پڑھائے جائیں گے۔ توبہ کی نیت تو سب عورتیں کر لیں، جو بیعت ہونا چاہتی ہیں وہ بیعت کی نیت بھی ساتھ کر لیں، جو پہلے سے بیعت ہیں وہ بیعت کی تجدید کی نیت بھی کر لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی توبہ کو قبول فرما لے۔ خطبہ سن لیجیے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ یہ کلمات آہستہ آہستہ صدق کے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتی جائیے۔ مرد بیٹھے ہیں تو وہ بھی پڑھیں، عورتیں بھی پڑھیں، اور یوں نیت سے پڑھیں کہ گویا آج میں نئے سرے سے مسلمان ہو رہی ہوں، زندگی کے پچھلے سب گناہوں سے اللہ میں آج سچی توبہ کر رہی ہوں، معافی مانگتی ہوں، نادم ہوں، شرمندہ ہوں، اللہ مجھے گناہوں کی ذلت سے بچا لے اور آئندہ نیکی کی زندگی عطا فرما دے۔ اس کیفیت کے ساتھ یہ کلمات پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جميع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله استغفر اللہ ربی من كل ذنب وأتوب إليه استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے اب آپ کو بتائے ہو چکی ہیں، تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے تاکہ دعا کر سکیں۔ آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں،
دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیں۔ انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے۔ اپنے من کے دریچے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھیے۔ انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے۔ اپنے من کے دریچے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھیے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجیے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے مالک، ہم آپ کے آگے مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما۔ اے اللہ ہمیں گناہوں سے محفوظ فرما، جو گناہ ہم نے دن میں کیے معاف فرما، جو راتوں میں کیے معاف فرما، جو محفل میں کیے معاف فرما، جو تنہائیوں میں کیے معاف فرما، جو گناہ ہمیں یاد ہیں وہ بھی معاف فرما، اور جو کر کے بھول گئے وہ گناہ بھی معاف فرما۔ اے مولا، گناہوں سے ہماری جان چھڑا، معصیت سے ہمیں محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہم آپ کی سزا کے متحمل نہیں ہو سکتے، اللہ ہمیں سزا سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم کو دھوپ کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے، تیرے جہنم کی گرمی کہاں برداشت کریں گے۔ اللہ ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرما، ہمیں دنیا کی ذلت سے محفوظ فرما، آخرت کی ذلت سے محفوظ فرما۔ اے اللہ بڑھاپے کی بے قدری سے محفوظ فرما، بڑھاپے کی بیماریوں سے محفوظ فرما، بڑھاپے کی محتاجیوں سے محفوظ فرما۔ اللہ لوگوں کے سامنے کی ذلت رسوائی سے محفوظ فرما، جگ ہنسائی سے محفوظ فرما، اپنے قرب کے بعد دوری سے محفوظ فرما، نیکی کے بعد برائی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ عزت ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، کنار ساتھ کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی پکڑ سے محفوظ فرما، رب کریم ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو منور فرما، ہمارے دل کو نرم فرما۔ اللہ ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما، رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ اس محفل میں کتنے نوجوان بچے بچیاں ہیں جو سچی توبہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما، ہمیں گناہوں کی ذلت سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں، نفس اور شیطان ہمیں کھینچتے ہیں، اے اللہ ہمیں ان سے محفوظ فرما دیجیے، گناہوں سے ہماری جان چھڑا دیجیے، رحمت کا معاملہ فرما دیجیے۔ اللہ ہمیں ضائع ہونے سے بچا لیجیے، اللہ ہمیں لوگوں کے سامنے رسوا ہونے سے بچا لیجیے، اللہ ہمیں اپنی سزا سے بچا لیجیے۔ رب کریم ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرمائیے، رحمت کا معاملہ فرمائیے، اللہ ہمارے ساتھ کرم کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ ہم گناہ کرتے ہیں، آپ نعمتیں برساتے ہیں، اللہ ہم کی خفیہ تدبیر